اچھا یہ ورقہ بن نوفل اسدی کے اشعار ہیں. ورقہ بن نوفل اسدی نے اپنی قوم کو کیا نصیحتیں کی ہیں ان کا بیان ہے ان اشعار. لقد نصحت لاقوام، لقد یقیناً نصحت میں نے نصیحت کی لاقوام کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو نصیحت کی. وقلت لہم اور ان سے میں نے کہا انا النذیر میں ڈر سنانے والا ہوں، میں ڈر سنانے والا ہوں. فلا یغررکم احد، ڈر سنانے والا ہوں یعنی تمہیں پہلے ہی سے ہوشیار کرنے والا ہوں، ہے نا. یہ مفہوم ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بلا آنے والی ہے اسے ڈر سنا رہا ہے، ہوشیار کرنے والا ہوں. فلا یغرر تو دھوکہ نہ دے، کم تمہیں احد کوئی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کسی سے دھوکہ مت کھانا. واضح ہے نا؟ پڑھتے چلیں. ہاں. ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نوٹ لگا سکتے ہیں پینسل سے کاپی میں لکھ کر کے، پہلے ہی آپ کو مطالعہ کر کے آیا کیجیے. جو الفاظ مشکل لگے ان کو، ویسے تو حاشیے بھی ہیں اس میں، لیکن جو الفاظ آپ کو مشکل لگے اس کو کاپی میں نوٹ کر لیجیے. اس کے بعد یہاں سے اس کا ترجمہ لکھنا رہے گا. لا تعبدن الہا غیر خالقکم، لا تعبدن ہرگز عبادت نہ کرنا، الہا غیر خالقکم اپنے خالق کے سوا کسی معبود کی، اپنے خالق کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کرنا. فإن دعیتم، دعیا پہلے مجہول ہے دعا یدعو سے. فإن دعیتم اگر تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے غیر خدا کی عبادت کی، فقولوا تو تم کہو دونہ حضر، اس کے آگے ممانعت ہے، یعنی دونہ اس سے تجاوز کرنا، اپنے خالق کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہی ہے تجاوز کرنا. اپنے خالق کے سوا سے تجاوز کرنا عبادت میں، اس میں کیا ہے؟ ممانعت ہے، روک ہے. فإن دعیتم اگر تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے، فقولوا تو کہو دونہ اس کے آگے حدد، حد ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ حد ہے، رکاوٹ ہے، ممانعت ہے، پابندی ہے. سب ترجمے کر سکتے ہیں. سبحان ذی العرش لا شیء یعادلہ، رب البریۃ فرد واحد صمد. سبحان ذی العرش، عرش والے کو پاکی ہے. یہ سبحان ذی العرش ترکیب میں مفعول مطلق ہے. اس سے پہلے مسبح فعل مقدر ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مسبح سبحان ذی العرش، میں پاکی بولتا ہوں عرش والے کی. تو سبحان ذی العرش مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے سبحان میں جو نہ ہے اس پر فتح ہوگا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، نون کو کیا کہتے ہیں؟ جبر پڑھتے ہیں نا. وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر. اس سے پہلے کون سا فعل مقدر ہے؟ یا سبحتو. سبحان ذی العرش، عرش والے کو پاکی ہے. کس چیز سے؟ معبود باطل سے، یا ہر قسم کی حاجت سے، ہر قسم کے عیب سے پاکی ہے. لا شیء کوئی بھی چیز، یعادلہ اس کی برابری نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رب البریۃ مخلوق کا رب، بریۃ کے معنی مخلوق، اس کی جمع برایا. جیسے ہدیۃ اس کی جمع ہدایا، ہدیۃ اس کی جمع رعایا، سریۃ اس کی جمع سرایا. رب البریۃ مخلوق کا رب، فرد اکیلا ہے، واحد تنہا ہے، صمد بے نیاز ہے. فرد اور واحد ایک معنی ہے دونوں کا. وہ منفرد، تنہا اور بے نیاز ہے. سمجھ کے معنی بے نیاز. بے نیاز کا مطلب کسی کا محتاج نہیں. سبحانہ ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجود والجمود.
सुब्हानहू उसे पाकी है, या मैं उसकी पाकी बोलता हूँ। अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो बात तो फिर मुक़द्दर है या उसमें दो मुक़द्दर है, उसकी पाकी, वो पाक है या उसे पाकी है। सुम्मा सुब्हानन, फिर पाकी है या फिर मैं पाकी बोलता हूँ उसकी, या उसकी तस्बीह करता हूँ। ये सब मानी का एक ही मतलब है। नऊज़ु बिही, हम उसकी पनाह लेते हैं, हम उसकी पनाह लेते हैं, उसकी पनाह में आते हैं, अल्लाह की पनाह में। वक़ब्लना, और हमसे पहले, सब्बहा, तस्बीह पढ़ी या पाकी बयान की, अल-जुदियो, जुदी पहाड़ ने, वल-जुमुद, और जुमुद पहाड़ ने। जुदी और जुमुद पहाड़ ने उससे पहले पाकी बयान की। जुदी पहाड़ वही है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी, आ रही थी, जिसके बारे में बताया जाता है कि सराजीम के किला के पास है श्रीलंका में था, हिंद में ये पहाड़ आ जाता है ना, और तफसीरों में इसकी मुताबिक और भी रिवायतें हैं। और जुमुद ये एक पहाड़ है जो काबा शरीफ उस्फान के करीब है ना, मक्का शरीफ और यमामा के बीच में पड़ता है, उस्फान वहाँ पे। तो जुदी और जुमुद पहाड़ ने इससे हमसे पहले पाकी बयान की, हमसे पहले तस्बीह की। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब इन जगहों में अल्लाह ताला के या कुदरत के आसार नमदार हुए। समझ में आ गया भाई? चलिए, मुसख्खरुन कुल्लु मन तहत समाए लहू, मुसख्खरुन यानी ताबे है, फरमाबरदार है। कुल्लु मन, हर वो, तहत समाए जो आसमान के नीचे है, लहू इसके ताबे है। तर्जुमा हुआ जो कुछ आसमान के नीचे है सब अल्लाह ताला के ताबे हैं, अल्लाह के फरमाबरदार है, मुसख्खर है सब। किसका अगर मौजूद देखिए, अरे वही सब मफ़हूम है, पता नहीं कौन होता है। मगलूब गालिब ताबे है और एक है ताबे करने वाला, एक है मुतबे और ताबे जो मगलूब कर दे, मगलूब जो कर दिया किसी को ताबे हो गया, वही मुसख्खर हो गया। तो वही है मुसख्खरुन, ताबे है, फरमाबरदार है। कुल्लु मन, हर वो, तहत समाए लहू जो आसमान के इसके ताबे है लहू अल्लाह। तो आसमान के नीचे हर चीज़ या हर शख्स अल्लाह के ताबे है, अल्लाह के ताबे है या फरमाबरदार है। ला यंबगी, मुनासिब नहीं है, यहाँ ला युमकिन के माने में है। ला यंबगी यानी ला युमकिन, मुमकिन नहीं है, मुनासिब नहीं है। अन युनाविया मुल्कहु अहदुन, कोई उसकी बादशाहत का मुकाबला करे, कोई उसकी बादशाहत का मुकाबला नहीं कर सकता, या किसी के लिए मुनासिब नहीं कि उसकी बादशाहत का मुकाबला करे। आज दुनिया की जो भी चीज़ है सब है ना, जबरी तौर से या मगलूबी तौर से सब अल्लाह ताला के ताबे है कि नहीं है? कोई काफिर ही क्यों ना हो, वो भी एक हरकत नहीं कर सकता अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर, अल्लाह ताला की मंशा के बगैर। ताबे का यहाँ यही माना है, इसलिए मगलूब वाला लिखा है जिसने भी लिखा है, हर कोई उसके गलबे के आगे मगलूब है। ला शैआ, कोई चीज़, ला शैआ मिम्मा तरा, तू जो कुछ देखता है उसमें से कोई चीज़, मिम्मा तरा, मिम्मा उसमें से, तरा तुम देखते हो, तुम जो कुछ देखते हो उसमें कोई चीज़, तबका बशाशत हो, किसी भी चीज़ की रौनक बाकी नहीं रहेगी। बशाशत रौनक, ताजगी, किसी भी चीज़ की बशाशत, किसी भी चीज़ की ताजगी और रौनक बाकी नहीं रहेगी। मफ़हूम वाज़ेह है, सब कुछ पता होंगे। देखिए, ला शैआ मिम्मा तरा, तू जो कुछ देखता है उसमें से किसी चीज़ की तबका बशाशत हो, रौनक बाकी नहीं रहेगी, ताजगी बाकी नहीं रहेगी। क्या बाकी रहेगा? यबकल इलाहु, अल्लाह बाकी रहेगा,
یا خدا باقی رہے گا. الہ میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی یعنی متعین، مراد اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ باقی رہے گا. وَيُودِي الْمَالُ وَالْوَلَدُ، مال اور اولاد ہلاک ہو جائیں گے. اس میں یودی اودا یودی ادا باب افعال سے ہے اور لازم ہے. جیسے اصابہ یوسی وہ باب افعال سے ہونے کا لازم ہے، اودا یودی باب افعال سے کہتے ہیں ہلاک ہونا. تو یودی المال والولد، مال اور اولاد ہلاک ہو جائے گی. لم تغنے، کام نہ آیا. لم تغنے اغنا یونی اغنا کے معنی کام آنا، بے نیاز کر دینا، یہ بچا لینا. لم تغنے کام نہ آیا یا نہیں بچایا. ان ہرمزن، ہرمز کو، یومن ایک دن، خزائنہ اس کے خزانوں نے. ہرمز کو ایک دن اس کے خزانوں نے نہیں بچایا، یا ہرمز کے کام نہ آیا، اس کے خزانے ایک دن کام نہ آئے. ہے نا؟ ہرمز کون تھا؟ نوشیروان بادشاہ کا بیٹا، جس نے بہت زیادہ خزانے جمع کیے تھے اور بہت ساری فوج جمع کی تھی. اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ اپنے باپ سے بغاوت کرنے جا رہا ہے. تو اس کے باپ نے لشکر بھیجا کہ جا کے پتہ کرو. تو وہ ہرمز نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کاٹ کر کے اپنے باپ کی خدمت میں بھیج دیا. اور ایران میں یہ مانا جاتا تھا کہ جس کا ہاتھ پیر یا کوئی بھی مفلوج ہو گیا تو وہ کبھی بھی بادشاہ نہیں بن سکتا ہے. تو اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آپ کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کر سکتا، بادشاہ بننے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ کر بھیج دیا. تو اس کے باپ نے قسم کھائی کہ چاہے تم اپنے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیج دو، تب بھی میں اب تمہیں کو بادشاہ بناؤں گا. یہی ہرمز ہے. لم تغن عن ہرمز یومن خزائنہ، ہرمز کے کام نہ آئے ایک دن اس کے خزانے. والخلدہ، یہ مفعول بہی ہے مقدم. کیا ہے مفعول بہی؟ مقدم. والخلدہ قد حاولت، اور ہمیشگی کا ارادہ کیا. قد حاول، حاولہ جو ہے معنی ارادہ کرنا، کوشش کرنا. ہمیشگی کا ارادہ کیا. عاد، قوم عاد نے، یعنی قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا. فما خلدوا، تو وہ ہمیشہ نہ رہے. انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بہت لمبے زمانے تک رہیں گے یا ہمیشہ رہیں گے. اس کے لیے انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر تراشے. تو ہمیشگی کا ارادہ کیا. یا خلد کا معنی ہمیشہ بھی ہوتا ہے، خلد کا معنی بہت دیر ہے نا، حیات طویل بھی معنی مجازن ہوتا ہے. تو مانا اگر لمبی زندگی کا ارادہ کیا تو وہ بہت لمبی زندگی نہیں جیے. والخلدہ، اور مقصد طویل کا یا طویل زندگی کا یا ہمیشگی کا ارادہ کیا قوم عاد نے. فما خلدوا، تو وہ ہمیشہ نہ رہے یا تابیر نہ رہے. حوض ہنالک مورود بلا کذب، حوض ایک حوض ہے. حوض ایک حوض ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے اور وہ ہے الموت. موت ایک حوض ہے. موت ایک حوض ہے جسے یا جس کو کہتے ہیں ایک گھاٹ ہے جس میں ہر ایک کو اترنا ہے. مقررین تقریر کرتے ہیں موت ایک گھاٹ ہے جسے جہاں ہر ایک کو اترنا ہے. حوض، موت ایک حوض ہے. ہنالک، جہاں، مورود گزرنا ہے، اترنا ہے، بلا کذب، بغیر کسی شک و شبہ کے، بلا شبہ. ہنالک میں جو کاف ہے نا یہ خطاب کی علامت ہے. ذالکہ میں جو کاف ہے وہی کاف کی علامت ہے. بلکہ اصل اس میں اشارہ جو ہے وہ تو قرب و موت کو بتا دیتی ہے. جیسے ذالکہ اور حاذا میں اصل اس میں اشارہ کون ہے؟ لکھا کیا ہے؟ کاف علامت خطاب ہے. یہ کبھی بدل جاتا ہے مخاطب کے اعتبار سے. مخاطب ایک ہو تو ذالکہ، دو ہو تو ذالک، مخاطب ہو تو ذالک، مؤنث ہو تو ذالکن. یہ وہی ہے جس کے بارے میں مجھے ملامت کرتی تھی کہ خدیجہ نے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے ذالکن. ذالکن کا لفظ استعمال ہوا یوسف کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سننے والی جو عورتیں تھیں سیب کاٹنے والی
مخاطب جو تھی وہ بہت تھی، اس لیے ظالے کل اشارہ حضرت یوسف کی طرف ہو رہا ہے، مگر چونکہ مخاطبات بہت تھیں اس لیے ظالے اس میں اشارہ لام بنائے خوبو اور کنہ علامت خطاب ہے، اس طرح آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ حوض موت ایک حوض ہے، ہنالکا جہاں مورود اترنا ہے، مورود کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے یا پھر مصدر ہے، مصدر مینی بھی کبھی کبھی اس میں مفعول بھی مصدر مینی کے معنی میں آ جاتا ہے، جیسے خاص طور سے مزید میں۔ تو جہاں اترا جانا ہے یا اترنا ہے، ٹھیک ہے، مصدر کے معنی میں، یا پھر آپ چاہیں تو جس میں مفعول ہی کے معنی میں، تو معنی ہوگا جہاں اترا جائے گا، کیونکہ اس میں فاعل سے حال و ظلال کے معنی ہوتے ہیں، حال و ظلال کے معنی ہوتے ہیں۔ موت ایک حوض ہے جہاں اترنا ہے، بلا کذب بغیر سے کچھ نہیں، یعنی بلا شک جہاں اترنا ہے، بلا کذب، کذب مصدر ہے۔ لا بدّا من وردہ یوم کما وردو، لا بدّا ضروری ہے، من وردہ اس حوض پر اترنا، یومن ایک دن، کما وردو جیسا کہ لوگ اتر گئے، جیسا کہ لوگ اتر گئے، کیا اتر گئے؟ مطلب جس طرح لوگ مر گئے اسی طرح سے ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ یہ نصیحتیں ہیں ورقہ بن نوفل کی۔ لا بدّا من وردہ، اس گھاٹ میں اترنا ہے، اس حوض میں اترنا ہے، وردہ میں حاضر حوض کی طرف راجع ہے، اس گھاٹ میں اترنا ہے، یومن ایک دن، کما وردو جیسے کہ اگلے لوگ۔ وردن کا مطلب ہوتا ہے وردن مصدر ہے، ایک وردن ہوتا ہے را کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، را کے فتح کے ساتھ۔ لا بدّا من وردہ، اس میں اترنا ضروری ہے، یومن ایک دن، کما وردو جیسا کہ لوگ کیا ہے۔ ولا سلیمانو اذ دان الشعوب لہو، اور نہ ہی سلیمان رہے، ولا سلیمانو یہ معطوف ہے ما خلدو پر، کہ قوم عاد نے کوشش کی ہمیشہ رہنے کی تو وہ نہیں رہے، ما خلدو تو وہ نہیں رہے، ولا سلیمان، اور سلیمان بھی نہیں رہے، اس پر معطوف ہے۔ ولا سلیمانو، اور سلیمان بھی نہ رہے، اذ جبکہ، دانا یہ دینوں کا مطلب ہوتا ہے تابع ہونا، فرما بردار ہونا، اس سے دین ہے، جس میں دینداری یعنی تابع داری۔ اس جبکہ دانا تابع تھے، اشعوب و قبائل لہو حضرت سلیمان کے، جبکہ قبائل حضرت سلیمان کے تابع فرمان تھے، تابع تھے، فرما بردار تھے، تب بھی سلیمان نہ رہے۔ والجن والانس تجری بینہما البردو، جن اور انسان ان کے درمیان پیغامات جاری ہوتے تھے، والجن جن والانس اور انسان تجری جاری ہوتے تھے، بینہا ان دونوں کے درمیان، بینہا کہ بینہما ہے، بینہا ہے ہاں تو ٹھیک کوئی بات نہیں ہے، اس میں جن سے مراد ہوگا جن اور انس سے، جن یعنی جنوں اور انسوں کے درمیان پیغامات جاری ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ جنوں پر بھی حکومت تھی، انسانوں پر بھی حکومت تھی، اور دنیا کی تمام مخلوقات پر حکومت تھی، اس کے باوجود وہ سب کچھ ان کے تابع تھے، فرمانبردار تھے، اللہ نے سب کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ نہ رہے۔ دیکھیے ولا سلیمان، اور سلیمان ہمیشہ نہ رہے، اس جبکہ دانا تابع تھے، اشعوب و قبائل لہو ان کے لیے، جبکہ قبائل ان کے تابع تھے، والجن والانس تجری بینہا البردو، اور اس حال میں کہ جن اور انسان کے درمیان پیغامات جاری ہوتے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغامات ان کے درمیان جاری ہوتے تھے، یعنی احکام چلتے تھے، یعنی سب کے حاکم تھے، اتنی بڑی حکومت، سطوت، دولت، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نہ رہے۔ این الملوک التی کانت نوافلها من کل اوب الیہا وافد یفید، این کہاں ہے، الملوک وہ بادشاہ، التی کانت نوافلها جن کی بخششیں ہوتی تھیں، این الملوک کہاں ہے وہ بادشاہ،
التی کانت نوافلها، نوافل نافلۃ کی جمع ہے، نافلۃ کے معنی داد و دہش، بخشش، عطایا۔ کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی عطیات، جن کی نعمتیں، جن کی بخشیں ہوتی تھی؟ کانت کے معنی ہوتی تھی یعنی بڑھتی تھی یا تھی، جن کی بخششیں تھیں۔ کانا ایسے کا معنی ہونا، تھا سے کرنا ہوتا ہے۔ تو کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی بخششیں تھیں؟ من کل اوبن، من کل اوبن، اوب کے معنی جہت، ہر جہت سے، ہر جانب سے، من کل اوبن ہر جانب سے، الیہا ان کی طرف، وافد آنے والا، یفید آتا تھا۔ یعنی ایسے بڑے بڑے بادشاہ تھے کہ جن کے یہاں بہت سی بخششیں ہوتی تھیں، نعمتیں بڑھتی تھیں، اور لینے والے ہر جانب سے ان کے دربار میں پہنچتے تھے۔ آج کہاں ہے وہ؟ سب مل گئے، اسی طرح ہم بھی، تم بھی سب مل جائیں گے۔ تو پہلے ہی ہوشیار کر دے رہا ہوں، من کل اوبن ہر جانب سے، الیہا ان بادشاہوں کے پاس، الیہا میں حاضر ملوک کی طرف، وافد آنے والا، یفید آتا تھا۔ یفید کیا ہے؟ فعل مضارع، وعدہ یعید کی طرح، ٹھیک ہے نا، وزن یزن کی طرح۔ یروى روایت ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا، آخر عمرہ، اپنی عمر کے آخر میں، اپنی عمر کے آخر میں یعنی آخری عمر میں حج کیا۔ فلما کانا بزجنان، تو جب وہ زجنان پہنچے، جب وہ مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، جب وہ زجنان پہنچے، قال تو فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، العلی العظیم المعطی، العلی جو بلندی والا ہے، العظیم جو عظمت والا ہے، المعطی من شاء ما شاء، جو عطا فرمانے والا ہے اس کو جسے چاہے جو چاہے، جو عطا فرمانے والا ہے اسے جسے چاہے جو چاہے، یعنی جسے جو دینا چاہے وہ عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تم تو بے حاضر وادی فی مدرعۃ صوف ارعا ابل الخطاب، کن تو میں بے حاضر وادی، اسی وادی میں یعنی زجنان میں، زجنان پہنچے تو آخری ہے، یعنی عمر میں جب حج کے لیے نکلے تو راستے میں کیا پڑا؟ مکہ سے پہلے زجنان ایک وادی پڑی، جگہ کا نام ہے تو شہر ہے، وہاں پہنچے تو پرانی یاد تازہ ہو گئی، تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ العلی العظیم المعطی من شاء ما شاء، کن تو، اب فرماتے ہیں کن تو بحاظل وادی، میں اسی وادی میں، فی مدرعۃ صوف، اون کے جبے میں اسی وادی میں اون کے جبے میں، پہلے موٹے کھٹر کا لباس یا اون کا لباس پہنا جاتا تھا، ارعا چراتا تھا، رعا یرا سے واحد کلمہ کا سیگا کیا بنے گا؟ ارعا چراتا تھا، ابن الخطاب، خطاب کے اونٹوں کو، خطاب یعنی اپنے باپ کے اونٹوں کو، ان کے والد مسلمان تھے، پہلے ہی انتقال ہو گیا ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رائے نبوت سے پہلے۔ تو ارعا ابن الخطاب، میں خطاب کے اونٹوں کو کیا کرتا تھا؟ چلاتا تھا، یعنی اپنے باپ کے اونٹوں کو چلاتا تھا۔ وَكَانَ فَضْلًا غَلِيظًا، اور وہ بہت ہی فضل کے معنی سخت، غلیظ کے مطلب سخت دل، دونوں کا معنی ایک ہے، وہ بہت ہی سنگ اور سخت تھے، یہ سنگ دل اور سخت تھے۔ یطعبنی، مجھے ملامت کرتے تھے، مجھے ملامت کرتے تھے۔ اتعابا یطعبو کا ایک معنی ہوتا ہے تھکا دینا، اسی سے متعب آتا ہے، تھکا دینے والے، ملامت کرنے کے معنی میں۔ یطعبنی، مجھ پر مشقت کرتے تھے یا مجھے تھکا دیتے تھے، کب یا عمل تو، مجھے تھکا دیتے تھے جب میں کام کرتا۔ وہ یضربونی، اور مجھے مارتے تھے، اذا قصرت، جب میں کوتاہی کرتا تھا، یعنی کام کرتا تھا تو تھکا دیتے تھے، اور اگر کام نہیں کرتا تھا، کوتاہی کرتا تھا تو مارتے تھے۔
इससे अंदाजा कर सकते हैं कितने सख्त थे। वक़त अमसैतुल लैलता लैसा बैनी व बैन अल्लाह अहद, और मैंने रात वक़त अमसैतुल लैलता, और मैं रात को पहुँचा, यानी जजनान जब पहुँचे थे तो वक्त शाम का वक्त हो रहा था, तो मैं रात में यानी शाम के वक्त में यहाँ पहुँचा इस हाल में कि लैसा बैनी व बैन अल्लाह अहद, मेरे दरमियान और यानी कोई नहीं है, मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं है, यानी मैं तन्हा हूँ यहाँ पे, मैं और अल्लाह। सुम्मा अनशदा, फिर उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा? सुम्मा अनशदा, फिर उन्होंने शेर पढ़ा, ला शैआ मिम्मा तरा, क्या लिखा है? अच्छा, फिर उन्होंने कहीं से पीछे बात छुट्टी है क्या? चलिए, यहाँ असल में बहुत सारे अशार हैं, उनमें से एक शेर का जो है ये टुकड़ा है मिस्र। हाँ मैंने अहदुन है ना, हाँ इसमें है ऐसा का, मेरे दरमियान अल्लाह के दरमियान कोई नहीं है। सुम्मा अनशदा, फिर उन्होंने पढ़ा ला शैआ मिम्मा तरा, ला शैआ मिम्मा तरा को पढ़ा, अल अबियात, यानी ये अशार, अल अबियात का मतलब अशार, बैठ के जमा, तो वो अशार हैं किधर? ला तरा मिम्मा, अच्छा ये वर्का बिन नौफल ने जो अशार कहे थे ऊपर के, है ना, वही अशार इन्होंने भी दोहराए मकाम सजना में पहुँचकर। ऊपर है ना ला शैआ मिम्मा तरा तबका बशाशतहु है, वर्का बिन नौफल के अशार में, तो ये सारे अशार उन्होंने पढ़े। अब उसके बाद से अबियात, हाँ ला शैआ मिम्मा तरा को मार्च का अभियान जो आ रही है, जो अशार आ रहे हैं, वहाँ से वर्का बिन नौफल के जो अशार हैं उनको